अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद से सब खैरियत से होंगे। अपना सबक देखते हैं आज का सूरह बकरा का 13वां रुकू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़ूलू, ना तुम कहो राइना वक़ूलू, और कहो अंजुरना वक़ूलू अंजुरना, और कहो नज़र कीजिए ना हमारी तरफ, वस्माऊ, और सुनो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए अज़ाब है दर्दनाक। ये जो ये आयत है, ये इसमें अल्लाह ताला अहले ईमान को मुखातिब कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि लफ़ज़ राइना ना बोलो। ये जो लफ़ज़ राइना है ना, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो यहूदी थे ना, ये आप सल्लम जब उनके पास से गुज़रते तो राइना लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब अरबी में इसका मतलब है रियायत कीजिए। अरबी में तो इसका मतलब बेहतर है, लेकिन चूँकि वो यहूदी हैं और यहूदी साजिशी ज़हन होता है, तो जो इब्रानी ज़बान में है ना, उसमें ये राइना से मिलता जुलता एक लफ़्ज़ होता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसका मायने कोई गाली या बददुआ होता है। और अगर इसको थोड़ा लंबा करके बोलें तो इसका मतलब होता है हमारे चरवाहे, इब्रानी ज़बान में जो यहूदियों की मज़हबी ज़बान है। तो वो इस शरारत के तहत जो आप वसल्लम को राइना कहकर पुकारते थे। तो लेकिन चूँकि जो अरबी मुसलमान थे वो चूँकि समझते थे कि इसका मतलब है रियायत कीजिए, तो वो भी ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करना शुरू हो गए। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मना किया वो लफ़्ज़ इस्तेमाल करने से। यहूदियों के अंदर की साजिश, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है, तो यहूदियों के इस अंदर की साजिश को अल्लाह ने बेनकाब किया और मुसलमानों को ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करने से मना किया और कहा इसकी जगह बोलो अंजुरना, कि नज़र कीजिए, कि नज़रें जो है शफ़क़त कीजिए हमारी तरफ। बेसिकली इसका मतलब नज़र शफ़क़त करना, नज़र करना हमारी तरफ, मोहब्बत की नज़र करना, और सुनो जो वो कहते हैं। और मुसलमानों को हुक्म हो रहा है कि सुनो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ध्यान से। और काफ़िरों के लिए अज़ाब है, मा यवद्दू, नहीं चाहते, इनमा यवद्दुल्लज़ीना, नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, अल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, और ना मुशरिकीन में से, अय्युनज़्ज़ला अलैकुम, ये कि हम नाजिल की जाए तुम पर, मिन खैरिन, कोई भलाई, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। वल्लाहु यख्तस्सु, और अल्लाह खालिस करता है, बिरहमतिही, अपनी रहमत को, मन यशा, जिस पर वो चाहता है। वल्लाहु ज़ु फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला और बहुत अज़ीम है। यहाँ पे जो यहूदी उनकी ख्वाहिश का और जो अहल मुशरिकीन हैं उनके भी अल्लाह ताला बता रहा है कि वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के लिए कोई भी भलाई उतरे, कोई भी भलाई मुसलमानों के लिए जो है नाजिल हो। लेकिन जो अल्लाह है, अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह जिससे चाहता है उसके साथ भला करता है अपनी रहमत के साथ। ये तो इंतखाब अल्लाह ने करना है ना, कि उसने किसका भला करना है और किसके साथ अल्लाह ने बेहतरी फरमानी है। इनके चाहत से नहीं फ़र्क पड़ता। मा ननसख, जो हम मनसूख करते हैं, मिन आयतिन, आयात में से, औ नुनसिहा, या हम भुलवा देते हैं, नाती, हम ले आते हैं, बिखैरिन, बेहतर, मिनहा, इससे, औ मिसलिहा, या इस जैसी। अलम तालम, क्या नहीं आप जानते, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, के ऊपर अल्लाह, जो अल्लाह है ऊपर हर शय के कादिर है। कि ये इस आयत में जो यहूदी थे, चूँकि जो हज़रत मूसा पे जो तौरात में अहकामात उतरे, उनमें तमाम किताबों में बुनियादी अहकामात जो थे, जैसे तौहीद का, सिला रहमी का, नेकी का, या हराम से बचने का, वो तो एक जैसे थे। लेकिन बहुत से माशरती मसाइल की वजह से कुछ अहकामात में फ़र्क था। तो यहूदी इस पर एतराज़ करते थे कि ये अगर ये आया हक़ है या सच है ये किताब, तो इसमें इन आयात में तब्दीली क्यों आती है। या कुरान पाक में ही जैसे कुछ अहकामात हैं जो तब्दील हुए, जैसे क़िबले का तयन हम पढ़ेंगे अबन करीब के। क़िबले का तयन, पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे, फिर खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हो गया। शराब के बारे में था, पहले आयत आई कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। फिर मुकम्मल मना हो गया सख्ती से कि शराब जो है बिल्कुल हराम है, इसको हाथ ही नहीं लगाना। यानी जो पहले आई थी उसमें गुंजाइश थी कि अगर आपने पी हो शराब तो आप नमाज ना पढ़ो कम से कम। लेकिन बाद में फिर बिल्कुल हराम हो गई कि आपने ये पीनी ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हराम है। ठीक है, तो इस तरह की जो आयत है, तो इनके बारे में अल्लाह ताला ये यहूदियों को जवाब दे रहे हैं कि हम कोई आयत उस वक्त तक मनसूख नहीं करते या उसको हम भुलवा नहीं देते जब तक कि हम उससे बेहतर या उस जैसी या उन्हीं अहकामात की तब्दीली के साथ जो है हम कोई और आयत ना दे आएँ। और अल्लाह ताला जो है उनको ये बावर करा रहा है कि बेशक अल्लाह जो है वो हर शय पर कादिर है।
بے شک علم تعلم کیا نہیں تم جانتے ان اللہ یہ کہ اللہ بے شک اللہ لہو ملک السماواتی والارض اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان کی اور زمین کی وما لکم من دون اللہ اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا میوم ولی کوئی ولی یا کوئی ساتھی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ام تریدون یا تم خواہش کرتے ہو ان تسألو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ سے من قبل اس سے پہلے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو بالایمانی ایمان کے فقط ضل سواء السبیل پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے تمام بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، بے شک اللہ برحق ہے۔ اور جو ہے حضرت موسیٰ سے یا مسلمانوں کو جس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ چونکہ یہاں پہ اہل ایمان مخاطب ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ جس طرح حضرت موسیٰ سے جو تھے یہودی بیجا سوال کرتے تھے تو کہ تم بھی اپنے نبی سے اس طرح سوال جواب بیجا کرنا چاہتے ہو، اور جو کوئی پسند کرتا ہے کفر کو اپنے جو ہے ایمان کے بدلے تو تحقیق وہ گمراہ ہے سیدھے راستے سے۔ وَدَّ چاہتے ہیں کثیر من اہل الکتابی بہت سے اہل کتاب میں سے لو یردونکم کاش کہ وہ پھیر دے تم کو من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے کفارن کافر بنا کر حسدا من عند انفسہم حسد کی بنا پر اپنے نفسوں کے اپنے دلوں کے من بعد ما تبینا بعد اس کے جو واضح ہو گیا لہم الحق ان کے لیے حق فاعفو پس معاف کر دو انہیں وصفحو اور درگزر کرو ان سے حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا کوئی حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی غور طلب ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو یہودی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کفر کے دائرے میں آ جائیں، یہ بھی انکار کر دیں اپنے دین کا، اور اس کے لیے سازشیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بنا رہے ہیں اور آج تک بنا رہے ہیں، اور لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مسلمانوں کو اس دنیا میں اتنا انڈلج انہوں نے کر دیا ہے، ایسی لگژریز بنا دی ہیں مسلمانوں کے لیے، اٹریکشنز، اسٹینڈرڈ آف ہائی لیونگ، انہوں نے مسلمانوں کے ذہن میں غلامی ڈال دی ہے کہ جو مطلب برانڈز کو ان کے فالو کر لے، یا جو ان کے امریکہ چلا جائے، یا ان کے مطلب امریکہ جانے از ناٹ اے فالٹ، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن جاگر ان جیسا ہو جانا وہ برا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مطلب اور اس کے علاوہ اور جو مسلمان اپنے ممالک میں ہیں ان کے لیے جس طرح ہمارے پاکستان میں ہم فیس کر رہے ہیں کہ ایسے مسائل، غربت اور تنگی ہی اتنی بڑھا دی ہے، مہنگائی کی صورت میں ایک عذاب، ایک پریشانی مسلمانوں کے لیے اتنی لاگو کر دی ہے کہ لوگوں کو سوائے 2 وقت کی روٹی کا اور کچھ سوچتے ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے ایمان کو تو پس پش ڈال دیا ہے، کتاب کے لیے قرآن کے لیے وقت نکالنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ مجھے یہ کہ وہ دنیا میں ہی اتنا الجھا دیا ہوا ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے ہمارے لیے، بے شمار ازل سے ہیں اور آج تک ہو رہی ہیں، اس کے کئی رخ دیکھیں گے ہم، کبھی اس پہ کوئی اور ویڈیو بنائیں گے، بحث کریں گے، لیکن بے شمار طریقے ان کے مسلمانوں کو جو ہے ان کے راہ راستے ہٹانے کے لیے، جس میں ان کو دنیا کی طرف اٹریکٹ کرنا یا دنیا ان کے لیے مشکل کر دینا، بہت کچھ ہے، مطلب یہودی ذہن بہت سازشی ذہن ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اہل ایمان کو وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو بھیجا تم نے بھیجا لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، من خیرین کوئی خیر، یعنی اگر تم نے جو کوئی نیکی کی ہے، ظاہر آپ کے تمام جو اعمال ہوتے ہیں آپ آگے بھیجتے ہو، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، اس لیے جہاں بھی لفظ آتا ہے وہ یہ کہ جو تم نے بھیجا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے، یہ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجا،
ٹھیک ہے، یہ الفاظ قرآن میں آتے ہیں۔ وما تقدموا، جو بھیجا تم نے آگے، لانفسکم اپنے نفس کے لیے، من خیرن کوئی خیر، تجدوہ تم پاؤ گے، عند اللہ پاس اپنے اللہ کے، یعنی تم اپنی تمہارا جو عمل ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، تم اسے اللہ کے پاس سے اس کا بہترین بدلہ ضرور پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون، بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یہاں پہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من کانا، سوائے اس کے جو ہو کوئی، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی۔ یہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو جنت ہے وہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے ہی ہے۔ تلک امانیہم، یہ تمنائیں ہیں ان کی۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دو لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو یہودیوں کا یہ ہوتی تھی، ایک دعویٰ تھا ان کا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو اپنے جنتی ہونے کا، اس پر کوئی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم، جو کوئی سپرد کر دے، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وجہہ، اپنا چہرہ، اپنے ظاہر جو ہے یہ اسلامہ سپورٹ کر دینا، یعنی جو ہے فرما بردار کر دینا، یعنی جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے لیے فرما بردار کر دے، وہو محسن، اور وہ محسن ہو، نیک ہو، فلہ، پس اسی کے لیے ہے اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، پاس اپنے رب کے، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، اور ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، وہ جس بھی مذہب سے ہیں، جو یہودی تھے اپنے وقت میں، جو حضرت موسیٰ کے تابع ہوئے، حضرت عیسیٰ کے ہوتے ہوئے جو ان کے تابع ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ہوتے ہوئے جو بھی لوگ، جتنے بھی لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہے اللہ کے لیے، جو اپنے ظاہر کو اپنے سپورٹ کر دیتے ہیں، فرما بردار بنا دیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کے لیے، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہترین اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ وہ قیامت میں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے فرما برداری کی توفیق دے، اور یہ بات یہ کہ جیسے جو بھی نبی جو ہے، تمام نبیوں نے جیسے کہ یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی نبی جو موجود ہوگا، اور بعد میں آنے والے جو ہوگا، اگر اس کے بعد کوئی اور نبی آ جاتا ہے تو وہ یا اس کی امت پیروی کریں گے بعد میں آنے والے کی۔ اسی طرح چونکہ سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس لیے جو موجود پچھلے تمام کتابیں اس لحاظ سے جو ہے نا، وہ اس پہ اپنی آپ کو جو دین ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اب اسلام قبول کیا، اور جو بھی اس دائرہ اسلام میں ہے اب کی بات ہے۔ لیکن یہ جو کہ یہاں پہ یہ ظاہر ہے، جو حضرت موسیٰ کے دور کے لوگ تھے ان میں جو اہل ایمان تھے ان کے لیے بھی اجر ہے، جو حضرت عیسیٰ کے دور میں لوگ تھے ان کے لیے بھی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے، اور اس پاک کتاب کو سمجھنے کی اور بہتر سمجھانے کی توفیق دے۔ سب اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔